آداب ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں سائمہ خان۔ نظر ڈال لیتے ہیں سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اسرائیلی پارلیمنٹ سے کیا خطاب۔ دہشت گردی سے مشترکہ طور پر لڑنے کے عزم کا کیا اظہار۔ آج اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ کریں گے دو طرفہ بات چیت۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے بہار کے دوسرے دورے کے موقع پر آج ایس ایس بی کے مختلف پروجیکٹوں کا کریں گے افتتاح اور رکھیں گے سنگ بنیاد۔ وائبرنٹ ولیج پروگرام 2 کی میٹنگ میں کریں گے شرکت۔ مغربی بنگال ایس آئی آر کے تحت زیر التواء 7 لاکھ مقدمات کی سماعت پر آج ہوگی اہم میٹنگ۔ کلکتہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، ریاستی حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان ہوگی میٹنگ۔ بنگال، اڈیشہ اور جھارکھنڈ کے ججوں کی فہرست پر ہوگا تبادلہ خیال۔ امریکہ اور ایران کے درمیان آج جنیوا میں ہوگا مذاکرات کا اگلا دور۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ بات چیت ایران کے نیوکلیائی پروگرام پر ہوگی مرکوز۔ اور T20 ورلڈ کپ میں آج بھارت کا مقابلہ زمبابوے سے۔ ٹیم انڈیا کو سیمی فائنل میں پہنچنے کی اپنی امیدوں کو زندہ رکھنے کے لیے ایک درکار ہے بڑی جیت۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے اسرائیل دورے کا دوسرا دن ہے۔ وزیر اعظم آج کئی پروگراموں میں شرکت کریں گے۔ وہ یاد واشم میں ہولوکاسٹ کے متاثرین کو خراج عقیدت پیش کریں گے اور وزٹر بک پر دستخط کریں گے، جس کے بعد وزیر اعظم اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی مسائل اور باہمی تعاون کو نئی سمتوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وہ وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے ساتھ وفد سطح کی بات چیت بھی کریں گے۔ دفاع، زراعت اور پانی کے انتظام، اختراع اور اعلیٰ ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ اور اس سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے اسرائیل کی پارلیمنٹ نیسٹ سے خطاب کیا، اور اس موقع پر وزیر اعظم نے 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے ذریعے کیے گئے وحشیانہ دہشت گردانہ حملے کے متاثرین کے تئیں اپنی گہری تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف اسرائیل کے ساتھ ہندوستان کے مضبوط موقف کا اعادہ بھی کیا۔ پی ایم مودی نے مضبوط ہندوستان اسرائیل تعاون پر بھی روشنی ڈالی۔ Carry with me the deepest condolences of the people of India for every life lost and for every family whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. No cause can justify the murder of civilians. Nothing can justify terrorism. India has also endured the pain of terrorism for a long time. وزیر اعظم نریندر مودی نے مضبوط ہندوستان اسرائیل تعاون کو اجاگر کیا۔ انہوں نے دفاع، جدید ٹیکنالوجی، زراعت، پانی کے انتظام، سائبر سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی میں گہرے تعلقات پر زور دیتے ہوئے اسے عالمی استحکام کے لیے باہمی اعتماد، جدت اور مشترکہ جمہوری اقدار پر مبنی شراکت داری قرار دیا۔ For the last few years, India has been the fastest growing major economy in the world. Soon, we will be among the top 3 economies globally. At the same time, Israel is a powerhouse of innovation and technological leadership.
This creates a natural foundation for our forward-looking partnership. We are committed to expanding trade, strengthening investment flows, and promoting joint infrastructure development. इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक मुतहर्रिक इक़्तिसादी और स्ट्रैटेजिक ताकत के तौर पर हिंदुस्तान के उरूज की तारीफ की। उन्होंने हिंदुस्तान को आलमी सतह पर गरजता हुआ एशियाई शेर करार दिया। India right now is going higher and higher. India is growing bigger, and India is doing one thing, and India is doing another thing, and everything is doing by Narendra. And I am so happy, and I am so in awe of him, and I just want more and more and more. And all this 12 years of your power, you have done so much. You have done so much for technology, for agriculture, for health, for technology, for renewing. And I just wanted to tell you all, and sky's the limit. India is one of the biggest, and it is one of the Asian lions. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इजराइल के आला तरीन पार्लिमानी एजाज़ से नवाजा गया। इजरायली पार्लियामेंट नेसेट के स्पीकर ने वज़ीर आज़म को मेडल पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल हासिल करने वाले पहले आलमी रहनुमा हैं। ये एजाज़ हिंदुस्तान इजराइल स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात को मजबूत बनाने में वज़ीर आज़म की गैर मामूली शराकत और क़यादत के एतराफ़ में दिया गया है। पीएम मोदी उन चुनिंदा आलमी रहनुमाओं में शामिल हैं जिन्हें इजराइल और फ़िलिस्तीन दोनों ने आला अवार्ड से नवाजा है। 2018 में वज़ीर आज़म को रियासत फ़िलिस्तीन के ग्रैंड कॉलर से नवाजा गया था, जो किसी भी गैर मुल्की रहनुमा को दिया जाने वाला आला तरीन फ़िलिस्तीनी एजाज़ है। इजरायली पार्लियामेंट की तरफ से स्पीकर ऑफ दी नेसेट मेडल से नवाजे जाने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं नेसेट की तरफ से एजाज़ हासिल करने पर दिल की गहराइयों से फ़ख्र महसूस करता हूँ। मैं इसे आजिज़ी और शुक्रगुजारी के साथ कबूल करता हूँ। ये एजाज़ किसी एक फ़र्द के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान और इजराइल के दरमियान पायदार दोस्ती के नाम वक्फ है। ये दोनों ममालिक की रहनुमाई के हमारे मुश्तरका ज़ाब्तों की अलामत है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यरूशलेम इजराइल में टेक्नोलॉजी की एक नुमाइश का मुआयना किया, जिसमें इजराइल की हाई टेक सलाहियतों को दिखाया गया था और इस मौके पर इजरायली वज़ीर आज़म भी वहां मौजूद थे। इजराइल के होलोकास्ट रिमेम्बरेंस सेंटर से पेश है हमारे नामानिगार सुधीर यादव की यह खास रिपोर्ट। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी यरूशलेम में जो होलोकास्ट रिमेम्बरेंस सेंटर है वहां आएंगे और यहाँ जो नाजी शासन के दौरान ज्यूज की हत्या की गई थी, करीब 6 मिलियन ज्यूज का जेनोसाइड किया गया था, उस स्थान पर यहाँ प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और जो बुक ऑफ रिमेम्बरेंस है उसको जाकर देखेंगे। इसके साथ ही यहाँ आकर जो इस जेनोसाइड में जो लोग मारे गए थे उनको भी यहाँ श्रद्धांजलि देंगे। गौरतलब बात यह है कि जो जीनोसाइड हुआ था नाजी शासन के दौरान उसमें करीब 6 मिलियन लोगों की हत्या की गई थी और इजराइल ने पूरी दुनिया में जो ज्यूज मारे गए थे उनकी याद में इस सेंटर को विकसित किया गया और उनसे जुड़ी तमाम चीज़ों को यहाँ लाकर रखा गया है। होलोकास्ट रिमेम्बरेंस सेंटर में ये बुक ऑफ नेम्स है। इसमें जो नाजी शासन के दौरान जितने भी ज्यूज की हत्या की गई थी उनमें सबका नाम यहाँ रखा गया है। सबसे खास बात है कि जिन लोगों का यहाँ नाम लिखा गया उनका बर्थ डेट और इसके साथ ही उनके जीवन की घटनाएं और इसके अलावा उनकी मृत्यु कहाँ हुई, कैसे हुई, जर्मन जो नाजी शासन है उसके दौरान इस चीज़ को यहाँ रखा गया। कैमरामैन जयशंकर के साथ सुधीर यादव, डीडी न्यूज़, यरूशलेम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोवर्स का तारीखी हिस्सा अबूर कर लिया है और इसके साथ ही ये कामयाबी हासिल करने वाले वो पहले आलमी रहनुमा और सियासतदान बन गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2014 में इंस्टाग्राम ज्वाइन किया था। इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोवर्स की तादाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से दोगुनी है। ट्रंप 4 करोड़ 32 लाख फॉलोवर्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। अगले 5 बड़े आलमी रहनुमाओं के फॉलोवर्स की मुश्तरका तादाद वज़ीर आज़म मोदी से कम है। वज़ीर
वजीर-ए-आज़म मोदी भी भारतीय सियासी मंजरनामे को नुमाया फर्क से आगे ले जाते हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ प्लेटफॉर्म पर भारत में दूसरे नंबर पर हैं, जिनके तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख फॉलोवर्स हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इंसानी हुकूक कौंसिल के आला सतही इजलास से खिताब करते हुए भारत के आलमी नुक्ता नज़र को बयान किया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा तनाज़ात पर बातचीत, तक़सीम के बजाय इत्तेफाक और ज़ाती मफादात के बजाय इंसानी तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ की है। उन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भारत के गैर मुतज़लज़ल मौक़िफ़ पर भी जोर दिया और इसे इंसानी हुकूक की सबसे संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया और इज्तिमाई अज़्म पर जोर दिया। Has been a dependable partner of first resort for many. We remain firm and uncompromising, Mr. President, in our opposition to terrorism in all forms and manifestations as well. Terrorism is among the most egregious violations of human rights, and there can be no justification, especially when innocent lives are targeted. Confronting terrorism requires collective resolve, and we look at this Council and to the United Nations at large to advocate zero tolerance for terrorist acts. और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज झारखंड का दौरा करेंगी। सदर जमशेदपुर के जगन्नाथ मंदिर का संगे बुनियाद रखे जाने की तकरीब में शिरकत करेंगी। तकरीबन 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया ये मंदिर 2.5 एकड़ अराजी पर तैयार किया जाएगा। मरकजी मंदिर कॉम्प्लेक्स 1.5 एकड़ पर तामीर किया जाएगा, जबकि खास मजहबी और सकाफती मरकज 1 एकड़ पर तामीर किया जाएगा। मंदिर का ढांचा पुरी के मशहूर श्री जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर बनाया जाएगा। तामीर 4 साल में मुकम्मल होगी, जबकि खास मजहबी मरकज 2 साल में तैयार होगा। मजहबी और सकाफती मरकज का बुनियादी मकसद नौजवानों की हमजहत तरक्की है। अपने दौरे के दौरान सदर जमशेदपुर के मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज भी जाएंगी और तलबा से बातचीत करेंगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। वो भारत और नेपाल के दरमियान लेट्टी सरहदी चौकी पर एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और इंदरवा का इफ्तिताह करेंगे और इसके अलावा वो SSB के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखेंगे। इसके अलावा अररिया में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के निफाज की मीटिंग में शिरकत करेंगे और इसके बाद 27 फरवरी को वज़ीर दाखिला अमित शाह सरहदी अजला में मुताल्लिक़ मामलात पर बात करने के लिए पूर्णिया में अफसरान से मुलाकात करेंगे। मगरबी बंगाल में जारी SIR के अमल पर आज चीफ जस्टिस सुजोय पॉल की सदारत में एक अहम मीटिंग होगी और इस मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट की नई हिदायत और मगरबी बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के जजों की फहरिस्त पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मगरबी बंगाल में 60 लाख ज़ेरे इल्तवा SIR मुकदमात की समाअत में तेज़ी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा और झारखंड से मगरबी बंगाल में जजों की तैनाती की इजाज़त दी और इसके जवाब में कोलकाता हाई कोर्ट इंतज़ामिया ने दोनों रियासतों की हाई कोर्ट्स को एक ख़त भेजा है, जिसमें तकरीबन 400 जजों के मगरबी बंगाल आने का इम्कान जाहिर किया गया है और इसके अलावा मगरबी बंगाल से 532 जजों और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजों की फहरिस्त रियासती इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुँच गई है। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर श्रीनगर में हैं। आज वो श्रीनगर में कश्मीर यूनिवर्सिटी के 21वें कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। तकरीब के दौरान वो तलबा से खिताब करेंगे और मुस्तक़बिल के लिए उनकी रहनुमाई करेंगे। नायब सदर का ओहदा संभालने के बाद ये जम्मू कश्मीर का उनका पहला दौरा है। झारखंड के दुमका में गाड़ियों के दरमियान तसादुम की वजह से कई गाड़ियों में आग लग गई। हादसे में 4 ट्रक तबाह हो गए। दुमका के SDO कौशल कुमार ने बताया कि हलाक होने वालों की सही तादाद मालूम नहीं है और मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने का खदशा है। भारतीय रेलवे ने होली के दौरान मुसाफिरों की सहूलत के लिए खुसूसी इंतजामात किए हैं। मुसाफिरों की आमदोरफ्त में मुतवक्का इजाफे के पेश नज़र मुख्तलिफ जोन्स 18 मार्च तक 12,044 खुसूसी ट्रेनें चलाएंगे। वजारत रेलवे ने कहा है कि अगर मांग में इजाफा होता है तो इन खुसूसी ट्रेनों की तादाद में इजाफा किया जा सकता है। ये खुसूसी खदमात मुल्क भर के बड़े शहरों, रियासती दारुल हुकूमत और अहम इलाकाई मराकज़ को जोड़ेंगी। ये तमाम मुसाफिरों के लिए कन्फर्म टिकटों की यकीनी बनाएगा और रेगुलर ट्रेनों में भीड़ को कम करेगा।
ایسٹ سینٹرل ریلوے 50 ہولی اسپیشل ٹرینوں کے ساتھ کل 275 سب سے زیادہ ہولی اسپیشل ٹرینیں چلائے گا۔ ناردرن ریلوے 48 ہولی اسپیشل ٹرینوں چلائے گا اور سینٹرل ریلوے 20 ہولی اسپیشل ٹرینیں چلائے گا۔ وزارت نے کہا ہے کہ مغربی ریلوے نے 32 ہولی اسپیشل ٹرینیں شروع کی ہیں، جن میں 120 سفر شامل ہیں۔ ساؤتھ ایسٹرن ریلوے نے 28 ہولی اسپیشل ٹرینیں چلائی ہیں، جن میں 107 سفر شامل ہیں۔ مختلف زونز میں کیے گئے وسیع انتظامات کے ساتھ بھارتی ریلوے ہولی کے دوران مسافروں کے لیے بہتر رابطے، مناسب رہائش، ہموار اور محفوظ اور آرام دہ سفر کو یقینی بنا رہا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ویر ساورکر کی برسی پر انہیں یاد کیا۔ امت شاہ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ مجاہد آزادی ویر ساورکر جنگ آزادی کے ان ہیروز میں سے ایک تھے جنہوں نے برطانوی راج سے بیک وقت ملک کی آزادی اور ثقافتی آزادی کے لیے جدوجہد کی۔ ان کے انقلابی خیالات نے تحریک آزادی کو نظریاتی بنیاد فراہم کی، جبکہ ان کی جرات نے انگلینڈ سے ہندوستان تک کی آزادی کی مہم کا آغاز کیا۔ ویر ساورکر کی قربانی، لگن اور بہادری ہمیشہ یاد کی جائے گی، جنہوں نے اپنی پوری زندگی چھوا چھوت کے خاتمے اور خواتین کی تعلیم کے لیے وقف کر دی۔ ویر ساورکر جی کو ان کی برسی پر دلی خراج عقیدت۔ ہندوستان نے مصنوعی ذہانت کے میدان میں عالمی قیادت کی طرف ایک تاریخی قدم اٹھایا ہے۔ انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ 2026 جو نئی دلی میں منعقد ہوا، ایک اہم عالمی تقریب تھی۔ یہ گلوبل ساؤتھ میں منعقد ہونے والی پہلی بڑی عالمی اے آئی کانفرنس تھی، جس نے عالمی سطح پر جامع ترقی پر مرکوز اے آئی میں ہندوستان کی قیادت کو اجاگر کیا، اور اس سمٹ نے وشو گرو سے گلوبل اے آئی لیڈرز تک ہندوستان کے روڈ میپ کو بھی واضح کیا۔ نئی دلی میں 16 سے 20 فروری تک منعقد ہونے والی انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ 2026 نے ہندوستان کو عالمی اے آئی نقشے پر رکھا ہے۔ اس سمٹ میں 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی، بشمول سرفہرست اے آئی ماہرین، صنعت کے رہنما اور دنیا بھر سے نمائندے۔ سمٹ میں 550 پری سمٹ ایونٹس نے انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ کو دنیا کی سب سے بڑی اے آئی کانفرنسوں میں سے ایک بنا دیا۔ سروجن ہتائے سروجن سکھائی کی ہندوستانی اقدار پر مبنی سربراہی اجلاس میں 89 ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں نے اے آئی پر نئی دلی اعلامیے پر دستخط کیے، جس کا مقصد اے آئی ٹیکنالوجی کو جمہوری بنانا اور اسے تمام ممالک اور معاشروں کے لیے قابل رسائی بنانا ہے۔ پیپلز پلانٹ اور پروگریس کے اصول پر منعقد ہونے والے اس سمٹ کا بنیادی مقصد اے آئی کو مؤثر، محفوظ اور سب کے لیے قابل رسائی بنانا تھا۔ حکومت نے اے آئی کو مفید بنانے پر زور دیا، خاص طور پر گلوبل ساؤتھ کے ممالک کے لیے ہندوستانی زبانوں کو اے آئی میں شامل کرنا اور ہندوستان کو اے آئی سرمایہ کاری اور تحقیق کا ایک بڑا مرکز بنانا۔ سرمائی اجلاس میں مجموعی طور پر $250 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا گیا، جس میں $20 ارب جدید تحقیق اور ڈیپ ٹیکنالوجی کے لیے مختص کیے گئے۔ سربراہی اجلاس کے دوران ہندوستان بھی امریکہ کے زیر قیادت پیکس سلیکا اقدام میں شامل ہوا۔ اس اقدام کا مقصد ان ممالک کا نیٹ ورک بننا ہے جو الیکٹرانکس کی تیاری اور اہم معدنی وسائل پر کسی ایک خطے یا ملک کے ضرورت سے زیادہ کنٹرول کو روکنا چاہتے ہیں۔ اے آئی سمٹ کے دوران بنگلورو میں قائم کمپنی سروم اے آئی نے ہندوستان کا پہلا مقامی بڑی زبان کا ماڈل لانچ کیا، جو ہندوستان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ سمٹ میں کئی بڑی سرمایہ کاری اور عالمی شراکت داری کا بھی اعلان کیا گیا۔ ریلائنس انڈسٹریز نے اے آئی کے میدان میں 10 لاکھ کروڑ کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا، جبکہ گوگل نے کہا ہے کہ وہ بھارت میں اپنی $15 ارب کی سرمایہ کاری کو مزید وسعت دے گا۔ دریاسنا اڈانی گروپس نے قابل تجدید توانائی سے چلنے والے اے آئی ڈیٹا سینٹر کی تعمیر کے لیے $100 ارب سرمایہ کاری کا اعلان کیا، اور اس کے علاوہ اوپن اے آئی، ٹاٹا گروپ، اینتھروپک اور انفوسس کے درمیان اہم معاہدوں پر بھی دستخط ہوئے۔ اے آئی امپیکٹ سمٹ 2026 ہندوستان کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے، اور اس نے نہ صرف ہندوستان کو گلوبل ساؤتھ میں ایک سرکردہ ملک کے طور پر قائم کیا، بلکہ ہندوستان کی تکنیکی صلاحیتوں کو بھی دنیا کے سامنے متعارف کرایا۔ اے آئی امپیکٹ سمٹ 2026 نے ہندوستان کو عالمی سطح پر ایک پل کی طاقت کے طور پر کھڑا کیا، جو اے آئی اختراع کو پیپلز پلانٹ اور پروگریس کے انسانی مرکوز اصولوں سے جوڑتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہندوستان ایک وشو گرو کے طور پر نہ صرف مستقبل کی عالمی اے آئی معیشت میں کلیدی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، بلکہ جلد ہی اس کی قیادت کرے گا۔ بیورو رپورٹ، ڈی ڈی نیوز اردو خبریں۔
اور غیر ملکی خبروں کی بات کریں تو ایران اور امریکہ کے درمیان تہران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات کا اگلا دور آج جنیوا میں ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یہ بات چیت ایران کے نیوکلیائی پروگرام پر مرکوز ہوگی، اور اس سے قبل ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ان کا ملک جنگ اور امن دونوں کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی بھی منصفانہ اور متوازن معاہدے تک پہنچنے کی امید ہے۔ ایک نجی نیوز چینل کو دیے گئے انٹرویو میں عراقچی نے کہا کہ ایران کی مسلح افواج اپنے دفاع کے لیے پوری طرح سے تیار ہے، ان کا بنیادی مقصد جنگ سے بچنا ہے۔ انہوں نے پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی پر ایران کے حق پر زور دیا اور منصفانہ اور متوازن معاہدے کی امید ظاہر کی۔ عراقچی نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جوہری معاہدہ ممکن ہے، لیکن ماضی کے تجربات کے پیش نظر احتیاط ضروری ہے۔ جنیوا میں مذاکرات کے تیسرے دور سے قبل ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ غیر جانبدارانہ معاہدہ ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران سوالات کا جواب دینے اور خدشات کو دور کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن پرامن جوہری ٹیکنالوجی کے اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ دراصل امریکی مشرق وسطی میں اپنی فوجی تیاریوں میں اضافہ کر رہا ہے، اور گزشتہ ہفتے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے تہران کو فیصلہ کرنے کے لیے 10 سے 15 دن کے لیے کا وعدہ کیا تھا، اور ایران نے حملے کی صورت میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا انتباہ دیا ہے۔ اور اب پیش ہے دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات کا مختصر جائزہ۔ تو دلی سے شائع ہونے والے تمام اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کے اسرائیل کے دورے کی خبر کو ہی سرخی بنایا ہے۔ یہاں صحافت کی ہم خبر لے رہے ہیں، جہاں ہندوستان حماس کے خلاف اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بات وہاں جا کر بولی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کرنے والے پہلے ہندوستانی وزیر اعظم بن گئے۔ غزہ امن مخاطب کیا۔ آگے بڑھتے ہیں، کچھ مزید خبریں بھی جان لیتے ہیں، جہاں وزیر داخلہ امت شاہ 3 روزہ دورے پر بہار پہنچے ہیں، اور سرحدی علاقوں کی صورتحال کا وہ وہاں پر جائزہ لیں گے۔ آگے کی خبر بھی جان لیتے ہیں، جہاں عدلیہ میں بدعنوانی کو نصاب میں شامل کرنے پر چیف جسٹس شدید برہم ہیں۔ یہاں ای ڈی سے خبر ہے، جہاں ای ڈی نے انل امبانی کا 17 منزلہ گھر ضبط کر لیا ہے، اور ان پر بتا دیں آپ کو کہ 40,000 کروڑ روپے کے فراڈ کیس کی تحقیقات جاری ہے۔ عدلیہ میں بدعنوانی کو نصاب میں شامل کرنے پر چیف جسٹس شدید برہم ہے۔ سوریہ کانت کی بینچ نے این سی آر ٹی کی 8ویں کلاس کی کتاب کے مواد پر سخت اعتراض کیا ہے، اور کہا ہے کہ اس معاملے میں کارروائی کا انتباہ انہوں نے دیا، اور کہا کہ عدلیہ کو بدنام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہیں، یہاں بین الاقوامی صفحے سے ہم نے خبر لی ہے، جہاں ایران پر فوجی حملہ کرنے پر امریکی سینٹرز میں اختلاف ہے، اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ تہران کا مسئلہ سفارتکاری سے حل کرنا چاہتے ہیں، اور سفارتکاری کو ترجیح دی جائے گی تو معاہدہ ممکن ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے بھی یہ بات کہی ہے۔ تو یہ تھی اخبارات کی سرخیاں جو ہم نے آپ کے لیے چنی تھیں، اور آگے بڑھتے ہیں اور کھیل کی خبریں جان لیتے ہیں، جہاں ہندوستانی ٹیم T20 کرکٹ ورلڈ کپ کے اپنے دوسرے سپر 8 میچ میں آج زمبابوے کا سامنا کرے گی۔ بھارت کو اپنے پہلے سپر 8 میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اس کے لیے زمبابوے کے خلاف میچ ہندوستان کے لیے کرو یا مرو کا ہوگا۔ ہندوستانی ٹیم زمبابوے کے خلاف ایک بڑی جیت حاصل کرنے کے اپنے نیٹ رن ریٹ کو بہتر بنانے اور سیمی فائنل میں جگہ کے لیے اپنا دعویٰ مضبوط کرنے کی کوشش کرے گی۔ اور دونوں ہی ٹیموں کے درمیان عدد و شمار پر اگر نظر ڈالیں تو بھارت اور زمبابوے کے درمیان اب تک 13 T20 میچز کھیلے گئے ہیں۔ ہندوستان نے ان میں سے 10 میچ جیتے ہیں، جبکہ زمبابوے نے 3 میں کامیابی حاصل کی ہے۔ دراصل T20 ورلڈ کپ میں بھارت اور زمبابوے صرف ایک بار آمنے سامنے ہوئے ہیں، اور اس میں بھارتی ٹیم جیتی ہے، اور اس کے لیے اس بات کا قوی امکان ہے کہ ہندوستانی ٹیم ایک بار پھر سے زمبابوے کو شکست دے گی۔ اور اب جان لیتے ہیں ملک بھر کے موسم کا حال۔
اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا بلٹن یہیں ختم ہوتا ہے. ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں. آداب.